کیا موٹاپا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پیٹ پر، ٹانگوں پر یا جسم کے اور حصوں پر فیٹ ڈپازٹس ہوں اور ان کے برے اثرات برین تک پہنچ جائیں؟ جی، جیسے میں نے کہا کہ اب ہر چیز کو کوانٹیفائی کر کے، میئر کر کے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی گئی ہے، اب تحقیق بہت زیادہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے. تو یہ باقاعدہ برین اسکیننگ کی گئی ایسے لوگوں کی جو اوور ویٹ ہیں، اور جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وزن کا تعلق کوئی بس جسمانی آپ کی جو بھی جس طرح سے آپ نظر آ رہے ہیں تو اس سے ہے، لیکن سب سے اہم آرگن وزن کم کرنے کے حوالے سے وہ آپ کا برین ہوتا ہے. اور لوگ زیادہ تر اپنا وزن اس لیے نہیں کم کر پاتے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پری میچور ایجنگ ہے، برین سیلز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، ایون کہ آپ کے سوچنے سمجھنے والا جو حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس وہ تک متاثر ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی کریونگز پر قابو نہیں پا پاتے، لوگ اپنی پلسز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، روک نہیں پاتے اپنے آپ کو کھانے کو دیکھ کے، صحیح فیصلے نہیں کر پاتے. سو بڑا ہی گہرا تعلق ہے ہمارے جسم، ہماری جو صحت یا وزن ہوتا ہے اس کا آپ کی ذہنی صحت سے. اور جتنے بھی ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ وائٹل ہیبٹس ہو گئیں، چاہے وہ ڈفرینٹ باقی ویٹ لاس مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں وہ ہو گئیں، یہ ساری ایکچولی بات کرتے ہیں کہ برین کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے وزن کم کرنے کے بارے میں. سو بی ایم آئی ایک طریقہ ہے جس کا یہ ریشو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم کون سی رینج میں فال کر رہے ہیں. اور یہ 70s میں انٹروڈیوس ہوا، اور اس میں اس کی لمیٹیشنز کچھ یہ تھیں کہ یہ بچوں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا، یہ اس میں کوئی جینڈر بھی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ خواتین کے لیے کیا رینج ہونی چاہیے یا مردوں کے لیے کیا ہونی چاہیے. لیکن یہ ضرور آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی ماربڈلی اوبیز کے کیٹیگری میں آ رہا ہے یا اوبیسٹی کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو یہ کرونک النیسز کی طرف نشاندہی ہے کہ وہ شخص کسی ایسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے جو دائمی بیماری کہلاتی، جیسے ڈائبٹیز ہو گئی، بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ پرابلمز ہیں. تو دوسرا جو نمبر ہے جو کہ جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ بی ایم آئی سے تھوڑا ایڈوانس ورژن ہے، اس کو کہتے ہیں ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو. ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو بیسکلی بتاتی ہے کہ آپ کی ہائٹ اور آپ کی ویسٹ کے مطابق دیکھنا کہ آپ کا وزن مناسب ہے یا نہیں ہے، نارمل رینج میں. اس ریشو کا کسی خاص رینج میں ہونا. جی، یعنی جتنی آپ کی ہائٹ ہے اور اس کے مطابق آپ کی ویسٹ ہے. یعنی ویسٹ پہ فوکس اس لیے ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک فیٹ اگر سمجھا جاتا ہے تو وہ یہ ایبڈومینل فیٹ ہے، جو کہ آپ کے پیٹ پہ جو فیٹ ہوتا ہے. اور یہ سب جتنی بھی کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ڈائبٹیز ہو گئے یا ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں یا ایون لیور کے ایشوز جو ہوتے ہیں، یہ سارے یہ ایبڈومینل فیٹ جو سٹور ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ زندہ فیٹ ہوتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے، اور ویسے اوور آل وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہی ہیں، لیکن پیٹ کے اوپر زیادہ ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بڑھ رہا ہے اور یہ بہت سی کرونک بیماریوں کی طرف نشاندہی ہے. سو ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو کا فارمولا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا فارمولا یہ ہے کہ اپنی ویسٹ کو آپ نے انچز میں کنورٹ کر کے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، ہائٹ جو آپ کی ہوتی ہے اس کو بھی انچز میں کنورٹ کر کے، اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے 100 کے ساتھ. اور رینجز اس میں علیحدہ علیحدہ بتائی گئی ہیں. یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ تھوڑا ایڈوانسڈ ورژن ہے، تو اس میں خواتین اور مردوں کے لیے پوری رینجز بتائی ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے آپ کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جیسے نیکسٹ امیج میں اگزامپل کے صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی ویسٹ 32 انچز ہے اور اس کی ہائٹ 5'10" ہے، جو کہ کنورٹ ہو کے 70 انچز میں ہو جائے گی، تو 32 کو 70 پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو ریشو آ رہی ہے 45.7% وہ ہیلدی رینج میں یہ فال کر رہا ہے. سو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون سے ہمارے کیٹیگری ہے جس میں ہم فال کریں ہیں. سو اس نمبر کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. تیسرا نمبر جس کو جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے کیلریز کے بارے میں، کیلری انٹیک کے بارے میں، کہ کتنی کیلریز ہمیں دن میں کھانی چاہیے. جنہوں نے وزن کم کرنا ہے یا نارمل ویٹ جو لوگ ہیں یا جنہوں نے اپنے وزن کو مینیج رکھنا ہے ان کو کتنی کیلریز کھانی چاہیے. اور اگر میں خواتین کی بات کروں تو نارمل ویٹ اگر کسی نے اپنا مینیج رکھنا ہے تو 1800 سے 2000 کیلریز کے اندر اس کا ٹوٹل جو دن کا انٹیک ہے وہ ہونا چاہیے. اور مردوں کے لیے 2200 سے 2500 کیلریز، یہ میں نارمل ویٹ رہنے والوں کی بات کر رہی ہوں.
اور اگر کسی نے وزن کو کم کرنا ہے تو ٹوٹل 500 کیلوریز کا ڈیفیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی خواتین کے لیے 1500 کیلوریز کے اندر رہ کر سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو رکھیں, اور مردوں کے لیے میکسیمم 1800 کیلوریز تک یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ 2000 کیلوریز تک سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وزن کو رکھیں. اور اگر کسی نے بہت زیادہ کوانٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک مہینے میں اس کا 2 کلو وزن کم ہو جائے تو اس کے لیے سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 پاؤنڈ کم کرنے کا ٹارگٹ رکھے. اور 1 پاؤنڈ کم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو دن میں صرف 500 کیلوریز کا روز کی ڈیفیسٹ اگر کوئی کرے, روز 500 کیلوریز کا ڈیفیسٹ کرے گا تو ایک ہفتے میں 1 پاؤنڈ کیلوری کم ہوگی اور ایک مہینے میں 2 kg کم ہوگا. سو یہ جو کیلوری کا نمبر ہے, کیلوریز کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ کیلوریز کاؤنٹ کیسے کرتی ہیں اور کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے, ریکوائرڈ کتنی ہیں. اور پھر وزن کا گول رکھنا بڑا ضروری ہے کہ مجھے وزن کتنا ایگزیکٹلی ہفتے میں کم کرنا ہے اور مہینے میں کتنا کم کرنا ہے. اور اس کے لیے اب بہت زیادہ آسانی اس طرح سے ہے کہ بہت ساری ایسی موبائل میں ایپس آ گئی ہیں جو کہ اگر ہم انسٹال کریں تو وہ آپ کو کلیئرلی بتا دیتی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, تو اس کے مطابق کتنی کیلوریز رکھنی ہے, اور اس میں آپ انٹر کر سکتے ہیں جو بھی آپ دن میں کھانا کھاتے ہیں تو اس میں آپ انٹر کر کے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اتنی کیلوریز ہیں, آپ کی اتنی کیلوریز کنزیوم ہو چکی ہیں اور اتنی ابھی رہتی ہیں. اور دوسرا وہ آپ اپنے جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنی کیلوریز آپ نے برن کرنی ہے اگر آپ نے اتنے منٹ یا اتنے اسٹیپس چلے ہیں. سو کیلوری کا نمبر اور وزن کے حوالے سے بھی جو اعداد و شمار ہیں اس کو بھی مانیٹر کرنے کی بہت ضروری ہے, اور اس کو لکھنا, اس کی جرنلنگ کرنا یہ بہت ضروری ہے.